بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی اس نشست میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کچھ باتیں ہم آپس میں کریں گے۔ محبت رسول جو ہے یہ کائنات کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ ہے۔ جس بندے کی زندگی میں آپ کی محبت نہیں نا، وہ زندگی فضول ہے۔ اللہ کے یہاں وہ زندگی اہمیت ہی نہیں رکھتی، اس دل میں ایمان نہیں رہتا، اس دل میں اسلام نہیں رہتا جس دل میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین کی محبت نہ ہو۔ بس آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم نے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ محبت کے معیار میں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اللہ رسول ہم سے کیسی محبت کا تقاضا کرتے ہیں اور اس محبت کے معیار میں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز فرمائے۔ چار باتیں اس حوالے سے آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور میں سمجھتا ہوں ہمیشہ کے لیے یہ بات سمجھ میں رہے گی اور اللہ نے چاہا تو یہ ایمان کی بڑھوتری کا سبب بنے گی۔ پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے۔ ہم بعض عبادات کرتے ہیں، وہ فرض ہوتے ہیں، نفل ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، تو شریعت نے اس عبادت کو کیا درجہ دیا ہے، پہلی بات تو یہ کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے محبتیں تو اتنی زیادہ بندہ دنیا میں کرتا ہے، والدین سے محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، دولت سے، اقتدار سے محبت ہوتی ہے، عزت سے محبت ہوتی ہے، تو محبتیں تو اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ سے کتنی محبت بندہ کرے تو وہ اللہ کے نزدیک ایماندار شمار ہوتا ہے، کتنی محبت کرنے سے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا طریقہ کیا ہے، کیا انداز ہے اور کیا طریقہ ہے جس سے آپ کی محبت کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو اس قدر اعلیٰ اور قیمتی ترین عبادت اختیار کر لیتا ہے دنیا میں اور آخرت میں اللہ اس کو عطا کیا کریں گے۔ تو پہلی بات شرعی لحاظ سے اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی یہ اللہ نے اس کو درجہ کیا دیا ہے۔ پیارے بھائیو، عبادات میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، یعنی عبادات میں سے اس کا درجہ سب سے بلند ہے، سب سے اہمیت والی یہ عبادت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے ایک حدیث نقل کی ہے صحیح البخاری کے اوپر، اور اس کے اوپر ایک باب بند ہے، اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ باب حب النبی کی من الایمان، باب اس چیز کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے۔ مطلب کیا ہے، جس دل سے آپ کی محبت نکل جائے اللہ اس دل میں ایمان رہنے ہی نہیں دیتے، ایمان نکل جاتا ہے۔ جس دن سے آپ کی محبت اور عقیدت، احترام اور مودت نکل جائے، آپ کی الفت نکل جائے، تو یہ اس قدر قیمتی سرمایہ ہے اللہ کے ہاں، بس اس کی دوسری کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اگر دل میں محبت رسول ہے تو دل میں ایمان ہے، اگر دل میں آپ کی محبت نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک یقین جانے نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ مومن ہے، بس وہ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا جس دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ تو اس سے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ سب فرائض سے اہم ترین فریضہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی عقیدت اور آپ کا احترام ہے۔ تو شریعت
اصطلاح سے ایک بات ہمیں جو سمجھ آئی، اور ایک اور بات سمجھے، نماز ہے نا وہ دن میں 5 اوقات میں فرض ہے. فجر کی آپ نے پڑھ لی تو فجر کا جو فرض آپ سے ادا ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ نے جمعہ آج ادا کیا، وہ بھی فرض ہے، وہ بھی فرض ادا ہو چکا ہے. عصر پڑھ چکے، اس کا فرض بھی ادا ہو چکا ہے. مغرب کی اللہ توفیق دیں گے وہ بھی پڑھیں گے. یعنی عبادات جو دیگر فرائض ہیں وہ تو اپنے اپنے وقت پہ ادا ہوتی ہیں. حج ہے نا وہ سال کے بعد ادا ہوتا ہے، پھر اسی طرح زکوٰۃ بھی سال کے بعد ہے، روزے بھی سال کے بعد ہیں. او پیارے بھائیو، محبت رسول وہ فریضہ ہے کنٹینیو 24 گھنٹے پوری زندگی، ایک لمحہ بھی پاک پیغمبر کی محبت دل سے نکل جائے نا، اللہ کی قسم اللہ اس دل میں ایمان رہنے ہی نہیں دیتا، ایمان اللہ نکال دیتا ہے. اللہ مومن کس کو مانتا ہے؟ جس میں آپ کی محبت جس دل میں ہوتی ہے. اور آگے پھر سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. صحابہ، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے. مومن تب بنے گا جب آپ سے محبت کرتا ہے. تو پہلی بات ہمیں سمجھ آئی کہ آپ کی محبت فرض ہے، اور فرائض میں سے بھی اہم ترین فریضہ ہے، بلکہ ایسا فریضہ ہے کہ 24 گھنٹے پوری زندگی ایک لمحہ بھی دل سے آپ کی محبت نکلنی نہیں چاہیے. ہمہ وقت دل میں آپ کی محبت کا بسیرا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے وہ بھی سمجھنے والی ہے. اب محبتوں کے معیار یہ ہوتے ہیں، ہم والدین سے محبت کرتے ہیں تو اس کا انداز الگ ہے، بیوی سے محبت کا انداز الگ ہے، دوستوں سے محبت ہوتی ہے، اور سب کی محبت برابر تو نہیں نہ ہوتی. کسی کی محبت اب درجے کی ہے، کسی کی کم ہے. آپ سے محبت بندہ کتنی کرے تو مومن ہوتا ہے. پیارے بھائیو، اس نقطے کو سمجھنا، یقین جانے ایمان میں بہار پیدا ہوگی. بندے کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، بندے کے دل میں اولیاء کرام کی محبت ہے. یا اللہ، ہم کتنی محبت آپ علیہ السلام سے کریں تو ہم مومن ہوں گے. دی دنیا میں تو تو نے نبی بھی بھیجے، ان کی محبت بھی ایمان ہے. تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اور اللہ نے قرآن میں ہمیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اگر تمہارے بیٹے، تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، کنبہ قبیلہ، تمہاری جائیدادیں، تمہارا کاروبار، تمہارا بینک بیلنس، یعنی دنیا کی ہر چیز ہے، احبا الیکم، یہاں پہ سمجھنا اللہ کہتا ہے ان سے تم زیادہ محبت کرتے ہو، میرے نبی کی بنسبت ان سے محبت زیادہ کرتے ہو. تو پتہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. فتربصوا، تو اللہ کہتا ہے بھی دیر نہیں لگے گی، میں تمہارا دنیا سے نام و نشان مٹا کے رکھ دوں گا. جس دل میں، جس معاشرے میں پیغمبر کی محبت کم ہو جائے اور پیغمبر کے علاوہ دیگر رشتے ان کی محبت، یہ بھی مسئلہ سمجھے. اللہ یہ نہیں یہاں پہ کہہ رہے کہ بیٹوں سے محبت نہ کرے، اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہے والدین سے محبت نہ کرے، اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہے بھائیوں سے محبت نہ کرے. اچھا، اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہے دولت سے محبت نہ کرے، جائیداد سے نہ کرے. اللہ کہتے ہیں سب سے کر، لیکن سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر. سب محبتیں نیچے ہیں، سب محبتوں سے بلند محبت وہ پاک پیغمبر کی محبت ہے علیہ السلام. پھر حدیث لائے صحیح البخاری کی، آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اور آگے والا جملہ تو کمال ہی کر دیا ہے والناس اجمعین، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری فرد، ان سب سے زیادہ محبت. مطلب کیا ہے؟ حضرت آدم سے زیادہ، ابراہیم سے زیادہ، اسماعیل سے زیادہ، اسحاق سے زیادہ، پھر سمجھنا ائمہ سے زیادہ، اہل بیت سے زیادہ، صحابہ سے زیادہ، ساری کائنات سے بڑھ کر محبت اگر کسی سے کرنی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پتا کیا چلا ہے؟ سب محبتیں نیچے ہیں، دیگر سے بھی محبت ہے لیکن جو آپ سے محبت ہے وہ ان سے نہیں. یہاں پہ یہ بھی سمجھنا اگر کوئی بندہ آپ سے اتنی محبت کرے نا جتنی آدم علیہ السلام سے کہتا ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے. کوئی بندہ آپ سے اتنی محبت کرے جتنی ابراہیم علیہ السلام سے کرتا ہے، پھر بھی مومن نہیں ہے. اتنی محبت کرے جتنی دیگر انبیاء سے کرتا ہے، ائمہ سے کرتا ہے، والدین سے کرتا ہے، اگر اتنی محبت کرے، میرے سچے نبی کہتے ہیں احب
الیکم، ایمان کا جو ضابطہ ہے وہ لینے کے لیے، ایمان کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ساری محبتیں نیچے کرنی پڑیں گی، اور سب سے بلند محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی پڑے گی۔ بھائیو پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن تب بنے گا جب سب سے زیادہ محبت آپ علیہ السلام سے کرے گا، اور اگر اس محبت میں سے ذرہ برابر کمی ہونا، محبوب کہتے ہیں مومن نہیں۔ مشہور حدیث ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ پاک باز وہ ہستیاں ہیں جہاں جہاں پہ لیٹی ہیں ان پہ انگنت رحمتوں کا نزول فرما۔ دونوں ہی سفر میں تھے نا، تو محبوب علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ فرماتے ہیں عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ محبوب بڑی محبت کرتا ہوں پر اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں عمر تمہیں پتا نہیں، بندہ تو مومن ہی نہیں ہوتا جب تک مجھ سے ساری کائنات سے زیادہ محبت نہ کرے۔ محبوب اچھا مجھے تو علم نہیں تھا، اب کیا؟ الان اب محبوب ابھی آپ کا فرمان سننے کے بعد ابھی آج کے بعد عمر کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ بھائیو یہ ہمارا متاع ہے، یہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی متاع ہے۔ اگر یہ دل میں محبت نہ ہو، میں اور بات سمجھانا چاہتا ہوں، خدا را محبت رسول کی جھلک نظر آنی چاہیے میرے کردار سے، میرے چلنے پھرنے سے، میرے قلم سے، میری تحریر سے، میری ایک ایک عمل سے محبت رسول کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ اور بتانے کے تو معاملے بعد میں ہوتے ہیں نا، تیرے کردار کو دیکھ کے کوئی کہے کہ یہ محمد کا غلام جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، آپ کا امتی ہے۔ ایک اور بات سمجھے، محبت کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ اللہ سب کے دل قائم رکھے، اللہ سب کے دلوں کو آباد رکھے۔ محبت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ اب ظاہراً تو نہیں پتا چلے گا کہ اس دل میں کتنی محبت ہے کتنی نہیں ہے، دل کے ساتھ تعلق ہے نا، ہاں اس کا کبھی نہ کبھی میچ پڑ جاتا ہے، کبھی نہ کبھی مول بن جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی اور بندہ، والدہ ہی میں مثال حدیث سے بھی دیتا ہوں آپ کو، مثال ایک طرف والدہ کہہ رہی ہے یہ کام کر، وہ کام سچے نبی کی حدیث کے خلاف ہے، ایک طرف پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ کام ایسے کر۔ اب اس کا امتحان شروع ہو گیا، اس کے دل میں ماں کی محبت زیادہ ہے یا پاک پیغمبر کی محبت زیادہ ہے؟ بھائیو اگر نبی کی بات کو چھوڑ کر ماں کی بات کو ترجیح دیتا ہے، یہ تو رزلٹ نکل آیا ہے، تیرے دل میں ماں کی محبت زیادہ ہے، پیغمبر کی کم ہے۔ صحابہ کو اللہ نے جنت ایسے تو عطا نہیں کی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سگی ماں ہے، اور آپ کو شاید علم نہ ہو، آپ کے نالج میں اضافہ کرتا ہوں، پورے عرب میں ایک مقولہ مشہور تھا، لوگوں نے جب اپنی اولاد کو سمجھانا ہوتا نا کہ ماں کی خدمت گزار بن جاؤ، حضرت سعد کی مثال دیا کرتے تھے۔ حضرت سعد اتنے مؤدب تھے اپنی والدہ کے، احترام کی اخیری کر دیتے، اتنا ادب کرتے ماں کا، پورے عرب میں مشہور ہے۔ سعد اپنی ماں سے پیار بڑا کرتے، پھر آخر ایک دن اللہ نے فضل کیا، پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا ہے علیہ السلام، ماں ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی کافرہ مشرکہ ہے، اسلام نہیں قبول کیا، گھر ہے نا، ماں کو پتا چلا، اس نے کہا سعد مجھے پتا چلا ہے تم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے علیہ السلام؟ فرمایا ہاں ماں کلمہ تو پڑھ لیا ہے۔ فرمایا اچھا سعد آج کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، آج کے بعد کوئی، اور امتحان شروع ہونے والا ہے، ہم روزانہ ہی کتنی مرتبہ فیل ہوتے ہیں، صحابہ جنتی ایسے تو نہیں ہے، ہر امتحان میں انہوں نے محبت رسول کا سبجیکٹ پاس کیا ہے، اول نمبر پہ آئے ہیں، اول پوزیشن حاصل کی ہے، فرسٹ ڈویژن پہ حاصل کی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سایہ حاصل کروں گی، دھوپ میں کھڑی ہو گئی اور وہ ساتھ پریشانی کی انتہا، یا اللہ کدھر جاؤں، ایک طرف پاک پیغمبر ہے ایک طرف سگی ماں ہے، ماں کہتی ہے پیغمبر کو چھوڑ دے، اور پیغمبر تو وہ ہے جن کا جن کی محبت ایمان ہے۔ اور بھائیو خدا را پہچانے میں محبت رسول میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، میرا ایمان کس لیول کا ہے، میں تو دل کی بات کو ترجیح دیتا ہوں، پیغمبر کی بات کو ترجیح نہیں دیتا، میں دوست کی بات کو ترجیح دیتا ہوں، آپ کی بات کو ترجیح نہیں دیتا، بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہوں، آپ کی بات کو ترجیح نہیں دیتا۔ یہ ہے صحابہ جو اللہ کے ہاں محبوب ترین ہستیاں ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں بڑا پریشان، یا اللہ کدھر جاؤں، ایک طرف ماں ہے، تیرا بھی آڈر ہے، والدین کی خدمت ہے، ایک طرف پاک پیغمبر ہے، جاؤں تو کدھر جاؤں؟ اللہ نے آسمانوں سے قرآن نازل کیا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
صحابہ اگر ایک طرف پیغمبر ہونا ان کی مخالفت کا درس ماں دے باپ دے، ساری کائنات چھوڑی جا سکتی ہے، محبوب چھوڑے جا سکتے؟ اور دیکھنا ذرا ایمان کا مظاہرہ دیکھنا، میرے نبی نے بھی قدر کی انتہا کی ہے، ساتھ بھی اول پوزیشن حاصل کر بیٹھے، گھر آئے نا تو ماں ویسے ہی بال کھلے ہوئے دھوپ میں بیٹھی، کھانا نہیں کھا رہے، ساتھ بڑے ہی پریشان ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے، یا اللہ کی کیفیت کیا ہے؟ ماں جی آپ کی مہربانی، کھانا کھا لیں، ساتھ میں میری وہی شرط ہے پیغمبر کو چھوڑ دے پھر میں کھانا کھاؤں گی۔ حضرت سارے بتا کا کیا ہے؟ ماں یہ تو ایک ہے نا، تیرے جیسی 100 مائیں بھی ہوں تو میں پیغمبر کی محبت پہ قربان کر دوں، تیرے جیسی ماں 100 بھی ہو تو قربان کر دوں۔ اور میرے نبی نے بھی قدر کی ہے۔ جائیے ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں جو حدیث کا ہے، ساری دنیا آج تک کہتی ہے میرے والدین آپ پہ فدا ہے، پوری دنیا کہتی ہے میری ماں آپ پہ قربان، باپ آپ پہ قربان۔ سعد وہ ہستی ہیں، میرے نبی نے کہا تھا ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلا جا تجھ پہ میرے والدین قربان ہو جائے۔ اللہ کی قسم جو محبت رسول کا امتحان پاس کرتا ہے نا، اللہ اس کو دنیا میں پروٹوکول دیتا ہے، دنیا میں عزت عطا کرتا ہے۔ اللہ یہ محبت چاہتا ہے، اللہ یہ محبت چاہتا ہے۔ اور بھائیو خدا را میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں، مجھے میرے نبی سے کتنی محبت ہے، نہ کسی کو بتلانے کی ضرورت ہے۔ خدا را کم از کم آج اس دل کو ٹٹول لیں، یار محبت کا لیول اونچا کرے، بلند کرے، جہاں پہ میرے نبی کی بات آ جائے نا سب ختم کر دیں، پیغمبر کی بات کو ترجیح دیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ اچھا یا اللہ یہ محبت ہے، اگر بندہ اختیار کر لیتا ہے اور مزید کرنا چاہے تو آپ سے پوچھا گیا محبوب اگر ایک بندہ آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا؟ آپ نے میں من احب سنتی فقد احبانی سے آسان سا فارمولہ ہے، 23 سالہ میری زندگی ہے، جو بندہ میری زندگی کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ تاجر میرے طریقے کے مطابق تجارت کرے، سیاستدار میرے طریقے کے مطابق سیاست کرے، یعنی کوئی بھی بندہ کسی بھی جگہ پہ میری شریعت کے منہ پر عمل وہ کرے، اللہ اس کو میرا محبوب بنا دے گا، وہ مجھ سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ بھائیو سنتیں اپنائے، پاک پیغمبر کی سنتوں پہ مر مٹ جائے، قربان ہو جائے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بعض بندے یہ جی سنت یہ کیڑی گل ہے یار، صحابہ سنتوں کی خاطر کوڑے کھایا کرتے تھے، صحابہ سنتوں کی خاطر تپتی ریتوں پہ لیٹ جایا کرتے تھے، وہ تو اپنے جسم کے ٹکڑے کرا لیا کرتے تھے، سنتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ پیچھے دیکھیں نسبت کون سی ہے؟ نسبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ کی محبت کا بہترین ذریعہ محبوب کی باتوں پہ عمل کرنا ہے، آپ نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔ اور آخری بات اس حوالے سے کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر بندہ اس لیول پہ پہنچ جائے، دل میں تڑپ ہے، محبوب کی محبت مل جائے، تو یا اللہ اس کا ثمرہ کیا ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ دنیا میں سرٹیفکیٹ یہ ملے گا کہ اگر تم میرے محبوب کی پیروی کرو، اس کی محبت اپنے دل میں رکھ لو، اللہ کہتا ہے پہلا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ میں دنیا میں تمہیں اپنا ولی بنا دوں گا، اپنی ولایت کا سرٹیفکیٹ تمہیں دوں گا جو میرے نبی کی اتباع کرنے والے ہو۔ بھائیو جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آسان فارمولہ ہے، اپنی زندگیوں میں سچے پیغمبر کی سیرت کو لے آئے، اللہ آپ کو اپنا ولی اور محبوب بنا لے گا۔ اللہ دوسرا اعزاز فرمائے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دو، زندگی کے سارے گناہ۔ کیسے؟ محبوب علیہ السلام کی محبت اختیار کرنے سے۔ یہ تو دنیا کے فائدے، اللہ کی محبت مل جاتی ہے اور کائنات کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے جس کو اللہ کی محبت مل جائے۔ آخرت میں پتہ کیا پروٹوکول ہے؟ ایک سے ابھی آئے محبوب ایک بات نے آج مجھے بڑا پریشان کر دی، فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب آپ کے پاس آتا ہوں نا، بیٹھتا ہوں، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، اللہ سارے غم ہی ڈیلیٹ کر دیتا۔ جب گھر جاتا ہوں نا دل بے قرار ہوتا ہے، بھاگا بھاگا آتا ہوں آپ کے پاس، آپ کے چہرے کی زیارت ہوتی ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اور آج میں بڑا پریشان ہوا ہوں محبوب، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے میں بھی چلا جاؤں گا، آپ تو جنت میں سب سے اونچے درجے پہ ہوں گے، سب سے بلند مقام پہ، اور میں جنت میں چلا بھی گیا تو کہیں نیچے ہی ہوں گا نا، آپ کے پاس تو نہیں ہوں گا، آپ کا تو درجہ ہی بڑا بلند ہے۔ تو مجھے آج یہ ٹینشن لگ گئی ہے، تو قیامت والے دن میرا کیا بنے گا؟ دنیا میں تو غم ظاہر کرنے کے لیے آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، اللہ دل میں ایمان اور دل میں سکون پیدا کر دیتا ہے، قیامت والے دن کیا بنے گا؟ آپ فرماتے ہیں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی نا، عرش والے رب نے جبریل امین کو زمین پہ بھیج دیا،
من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. وہ صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم نا میرے نبی کی پیروی کرتے جاؤ، آپ کی اتباع کرتے جاؤ. قیامت والا دن ہوگا، جو سچے نبی سے سچی محبت کرتا ہے اللہ اس کو محبوب کی کوٹھی کے ساتھ کوٹھی عطا کر دے گا، آپ کا ساتھ نصیب فرمائے گا، آپ کی قربت میسر آئے گی. کسے؟ جو دنیا میں آپ سے محبت کرتا ہوگا. تو بھائیو باتیں اگر گھنٹوں کی بھی لیکچر ہونا تو عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے. خدا را میں اور آپ جہاں پہ کمی ہے اس کو دور کر دیں. ہمارے نبی نے ہمیشہ سچ بولا ہے، کم از کم میں اس خوبی کو اپنا لوں آپ کی محبت میں. یار میرے نبی نے ہمیشہ سچ بولا، میں نے بھی ہمیشہ سچ بولا. آپ نے ہمیشہ حلال کھایا، میں نے بھی حلال کھانا. آپ نے کسی کی غیبت نہیں کی، آپ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی. آپ نے ہمیشہ اللہ کی عبادت و بندگی بہت سے پہلے. تو کم از کم آج میں کوئی عزم کر لوں میرے نبی کی محبت میں، آپ کی محبت میں، یار یہ میرے اندر پہلے کمی تھی، آج کے بعد میں نبی کی محبت میں اس کمی کو دور کر رہا ہوں، خوبی اپنا رہا ہوں. تو یہ کامیابی ہے. اللہ ہمارے دلوں میں سچے پیغمبر کی سچی محبت پیدا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. یا اللہ منہ چھوٹا ہے اور باتیں آج بہت بڑی ہو گئی ہیں. اللہ ہمارے دلوں میں محبوب کی سچی محبت پیدا کر. یا اللہ پاک پیغمبر کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر. اللہ جن لوگوں کو تو نے شامل کیا ہوا ہے محبوب سے محبت کرنے والوں میں سے، اللہ ہمیں بھی شامل فرما. اللہ ہمیں بھی اس فریضے میں شامل فرما، آپ کی محبت نصیب فرما. یا اللہ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک. یا اللہ سچے پیغمبر علیہ السلام کی ہمیں سچی محبت نصیب. اللہ فتنے بڑے زیادہ ہیں، محبت میں کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے. اللہ تو ساری فتنے آزمائشیں دور کر کے ہمارے دل کو محبوب کی محبت سے لبریز کر دے. یا اللہ محبوب کی محبت سے بھر دے، آپ کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے. یا اللہ ہمیشہ ہی محبوب کی محبت کو ہمارے دلوں میں غالب کر دے. یا اللہ غالب کر دے، ہمیشہ ہی غالب کر دے. ہر امتحان میں تو ہماری مدد فرما، مدد فرما. یا اللہ جتنے احباب، جتنے بھائی پریس کلب کے صدر سیکٹری صاحب، جتنے بھی احباب جنہوں نے بھی محنت کی اور الحمدللہ یہ بہت خوبصورت سلسلہ چلا ہے، اللہ اس کو قبول فرما لے. یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے. اللہ قبول کرنے والا ہے، تو قبول فرما لے. مہربان اللہ تو مہربانی فرما دے. اللہ جو ہم میں سے مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما، جو ہم میں سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو ہم میں سے تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور کر دے. اللہ غیب سے تو مددگار بن جا، قرضے دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، گھروں میں رحمتیں کر دے، معاملات میں رحمتیں کر دے، دنیا بہتر کر دے، آخرت بہتر کر دے. دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرما. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. جس مقصد کے لیے یہ ملک لیا اللہ وہ مقصد کرنے کی توفیق عطا فرما. اس ملک کو قیامت تک آباد فرما. ملک کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما. جو بھی کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی دوسری ہو، کوئی مذہبی ہو، جو بھی اسلام اور ملک دشمن ہے اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دے. اس ملک کو قیامت تک آباد فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما، کفر کو ذلیل و خوار فرما. جتنے احباب محفل میں مجلس میں شریک ہیں اللہ سب کو برکتیں عطا فرما، سب پہ رحمتیں نازل فرما. وصلی اللہ علی النبی وآلہ. جو فوت ہو گئے اہل ایمان مسلمین جتنے فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت کر دے، سب کے درجات بلند فرما. وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.